کہ بھارت نے سیلاب کی وارننگ دینے کے لیے پاکستان سے رابطہ کر لیا ہے۔ ترجمان دفتر خارجہ کے مطابق بھارت نے 24 اگست کو سیلاب کی وارننگ دی۔ بھارت نے معلومات انڈس واٹر کمیشن کے بجائے سفارتی ذرائع سے دی ہے۔ ترجمان نے کہا کہ بھارت سندھ طاس معاہدے کی تمام شقوں کی مکمل تعمیل کرنے کا پابند ہے۔ بھارت کی جانب سے معاہدے کو التوا میں رکھنے کا اعلان عالمی قوانین کی سنگین خلاف ورزی ہے۔ بھارت کے اس اقدام سے جنوبی ایشیا میں امن و استحکام پر منفی نتائج مرتب ہو سکتے ہیں۔ اسی پر بات کریں گے شراز میمن، سابق انڈس واٹر کمیشن ہمیں جوائن کر چکے ہیں۔ شراز صاحب، بہت شکریہ، آپ نے ہمیں وقت دیا۔ کہیے گا، معلومات جو ہے بھارت نے انڈس واٹر کمیشن کے بجائے سفارتی ذرائع سے دیا، یہ طریقہ ٹھیک ہے، اپنایا جا سکتا ہے، اجازت ہے اس کی؟ جی ہاں، یہ دیا جا سکتا ہے، یہ کیونکہ معاہدہ تو معطل کیا ہوا انڈیا نے، لیکن ورلڈ میٹرولوجیکل آرگنائزیشن اور جو عالمی جو معاہدے ہیں ان کے تحت اپر ریپیرین تمام جو ہے نا وہ لوئر ریپیرین پہ بتانے کے پابند نہیں ہے۔ کوئی تو اس میں سیلاب آ رہا ہے دریا میں یا ندی نالوں میں، تو وہ یہ انہوں نے اپنی پھر اس ذمہ داری پوری کی ہے، یہ اچھی بات ہے۔ لیکن کیونکہ چینل معطل ہے کمشنرز کا، تو اس لیے انہوں نے کہا کہ ہائی کمیشن کے تھرو یہ اطلاع بھیجی، لیکن یہ خوش آئند ہے کہ انہوں نے ہمیں یہ اس کی اطلاع فراہم کی ٹائملی، اور اس سے ہمارے جو ہے نا وہ متعلقہ ادارے جو ہے نا وہ ٹھیک ہے۔ اچھا شراز صاحب، یہ فرمائے گا، یہ جو بھارت کا اقدام ہے کہ اس نے ابھی تک اس معاہدے کو التوا میں رکھا ہوا ہے، یا ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ معطل کیا ہوا ہے، جو کہ وہ نہیں کر سکتا عالمی قوانین کے مطابق، بھارت کے اس اقدام سے جنوبی ایشیا میں امن و استحکام پر منفی نتائج مرتب ہو سکتے ہیں آپ کی نظر میں؟ دیکھیں، وہ عالمی قوانین جو ہیں وہ یونائٹڈ نیشنز کا چارٹر آف کنونشن جو ہے انٹرنیشنل ٹریٹیز ہے، تو اس میں ایک معاہدہ ایک شک ہے کہ اگر کوئی فریق کسی جو ہے اس کی خلاف ورزی کرتا ہے معاہدے کی، تو دوسرا فریق اس کو معطل کر سکتا ہے۔ تو یہ اس قسم کا ایک کچھ واقعہ ہو چکا ہے جس میں ہماری جانب سے وہ تھوڑی سی خلاف ورزی کی گئی، تھوڑی سی تو نہیں، اس کو کہوں گا وہ انٹرنیشنل کو جو کورٹ میں جا کے کیس لے گئے کشن گنگا اور رتلے کے، وہ اکارڈنگ ٹو ٹریٹی نہیں تھے۔ وہ انڈیا کو ایک چانس مل گیا، انہوں نے ایک معاہدے کو معطل کر دیا اس چارٹر آف ٹریٹیز کا سہارا لیتے ہوئے۔ لیکن اب اس کو ہمیں اپنے سفارتی ذرائع کو جو ہے نا متحرک کرنا چاہیے تاکہ دوبارہ سے اس معاہدے کو بحال کیا جا سکے۔ صحیح، ٹھیک ہے۔ شراز صاحب، اس بات جیسے معاہدے کو بھارت کی طرف سے یک طرفہ طور پر معطل تو کر دیا گیا، لیکن اس بات کی کیا گارنٹی ہے، کیونکہ بھارت پہ کسی طور پر اعتبار تو نہیں کیا جا سکتا، اور جو مانسون کا سیزن ہے، سیلاب کی پیش گوئیاں ہے کہ اگلی دفعہ بھارت جو ہے وہ اطلاع دے گا، اس پہ کوئی قانون حرکت میں لایا جا سکتا ہے؟ نہیں، قانون تو اس میں موجود نہیں ہے، لیکن یہ پچھلے 6 سال سے ہم نے کیا ہے، جب سے انہوں نے یہ فلڈ انفارمیشن کا معاہدہ معطل کیا ہے، یہ 2018 سے معطل کیا ہوا ہے، جس جو 1989 میں فلڈ انفارمیشن کا ایک سیپریٹ معاہدہ ہوا تھا ٹی ٹی کے علاوہ، اس کو 2018 سے معطل کیا ہوا ہے۔ لیکن وہ جب ایسی فلڈ لائک سچویشن ہوتی ہے تو پھر وہ اطلاع دیتے تھے، پہلے جب تک معاہدہ معطل نہیں ہو تو وہ کمشنر سے تھرو دیتے تھے، لیکن اب وہ انہوں نے جو ہے نا یہ اپنا ہائی کمیشن کے تھرو انفارمیشن دی ہے۔ یہ اس سے لگتا ہے کہ وہ جب بھی کوئی فلڈ لائک سچویشن ہوگی اوپر دریاؤں میں تو ہمیں اس کے بارے میں انفارم کریں گے کسی بھی چینل کے تھرو۔ ٹھیک ہے، شراز میمن صاحب ہمارے ساتھ موجود تھے، سابق انڈس واٹر کمیشن ہے۔ آپ بہت شکریہ، آپ نے ہمیں وقت دیا، آپ ہمارے ساتھ گفتگو کر رہے تھے۔ تو یہ ہم خبر ہے کہ بھارت نے سیلاب کی وارننگ دینے کے لیے پاکستان سے رابطہ کر لیا۔ ترجمان دفتر خارجہ کے مطابق بھارت نے 24 اگست کو سیلاب کی وارننگ دی۔ بھارت نے معلومات انڈس واٹر کمیشن کے بجائے سفارتی ذرائع سے دی۔ ترجمان کا یہ بھی کہنا ہے کہ بھارت سندھ طاس معاہدے کی تمام شقوں کی مکمل تعمیل کرنے کا پابند ہے۔